الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین۔ ایک دفعہ دوشی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ النمل، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی اس کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اسی وجہ سے اس پوری صورت کو سورۃ النمل کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورۃ النمل سورۃ الشعراء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں بھی بیانی وہی مضامین ہیں جو سورۃ الشعراء میں تھے، توحید، رسالت اور آخرت۔ سورۃ کی تفسیر سے پہلے ایک بات کل رہ گئی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اس میں نے آخر میں ایک حدیث بیان کی کہ یہ جو گانا ہوتا ہے یہ انسان کے دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، اور نفاق کو ایسے پروان چڑھاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پروان چڑھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ موسیقی کو کہتے ہیں روح کی غذا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن فرق سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، ہر انسان میں دو قسم کی روحیں رکھی ہیں۔ ایک ہے انسان کے اندر حیوانیت، درندگی، ایک ہے اس کے اندر ملکی صفات، فرشتوں والی صفات۔ یہ دونوں مادے خیر و شر کے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اب اگر انسان اپنے اندر کے انسان کو، اپنے اندر کی جو روح ہے اس کو وہ غذا دے جو فرشتوں والی ہے، اس کے اندر ملکی صفات، فرشتوں والی صفات، نیکی کی طرف رغبت، یہ بڑھتی جائے گی آہستہ آہستہ۔ اور اس کی جو غذا ہے وہ قرآن مجید ہے، تلاوت ہے، اذکار ہیں، یہ جیسے جیسے اس کو ملتی جائیں گی وہ نیکی کی طرف مضبوط ہوتا جائے گا، گناہ سے دور ہوتا جائے گا۔ دوسری، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر کا مادہ رکھا ہے، برائی کا مادہ رکھا ہے، اب اس کی بھی تو غذا ہے نا۔ اس کی غذا یہ موسیقی ہے۔ جو جتنا زیادہ موسیقی کا دل دادا ہوگا اتنا خیر سے دور ہوتا رہے گا، شر سے قریب ہوتا رہے گا۔ اب اس کو غلط غذا مل رہی ہے تو وہ غلط ٹریک پہ چل پڑا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو سپیرے ہوتے ہیں بین بجاتے ہیں، سانپ جو ہے وہ ناچتا ہے اس پہ۔ سانپ کو کیا لطف محسوس ہوتا ہے اس میں؟ آپ نے گھوڑے والوں کو دیکھا ہوگا میلوں میں، وہ کیسے جب ڈھول بجاتے ہیں تو وہ گھوڑے کیسے ٹاپ پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، اس کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ عربوں میں ایک چیز تھی، جو اونٹوں کو چرانے والے تھے ان کے ہاں ایک چیز مشہور تھی، ہدی پڑھتے تھے۔ ہدی ترنم کے ساتھ اشعار پڑھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا اونٹ مست ہو جاتا تھا، پھر جتنا بھی سفر کرنا ہوتا اونٹ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پرانی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، ہدی خاں مشہور جو لوگ ہوتے تھے ان کے واقعات۔ ایک آدمی نے اپنا پورا ریوڑ دیا اونٹوں کا، کہنے لگا یہ فلاں ملک تک پہنچانے ہیں۔ اس نے راستے میں ہدی پڑھتا رہا، وہ سارا راستہ کہیں وہ نہیں کیے، اونٹ کہیں انہوں نے سٹے نہیں کیا، منزل پہ پہنچ کے سارے مر گئے تھک کے۔ مرتے دم تک ان کو اپنا تکلیف کا احساس نہیں ہوا، ایسے مست ہوئے۔ تو یہ جو موسیقی ہے، یہ جو انسان کے اندر حیوانیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ شر کا جو جذبہ رکھا ہے، یہ اس کی غذا ہے۔
تو جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ موسیقی روح کی غذا ہے، پوری بات نہیں کرتے، بات آدھی کرتے ہیں، کرتے ٹھیک ہیں لیکن آدھی بات کرتے ہیں۔ روح حیوانی کی غذا ہے۔ اب انسان کو حیوان بنانا ہے یا انسان بنانا ہے، اس کو فرشتوں والی صفات پیدا کرنی ہے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، اور اللہ نے خیر و شر اس کا مادہ رکھ کے دونوں کی طرف راستے بھی بتا دیے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بھائی ادھر چلے گا تو ادھر کی غذا بھی دینی پڑے گی، الٹے ہاتھ پہ چلے گا تو اس کی غذا بھی پھر فراہم کر، پھر اسی پہ راستے پہ چلتا ہے، کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، جب مرے گا پتہ لگ جائے گا۔ اور سیدھے راستے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں فراہم کر دیں، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے جو اپنے نفس کی جو غذا ہے وہ بھی بیان کر دی، جو اس کے لیے معاون ثابت ہو، زاد راہ بنے، سفر خرچ بنے، تاکہ وہ کہیں پہ بھی اس کی گاڑی رکے نہ، سیدھا منزل تک پہنچ جائے۔ تو اسی کو اللہ بیان فرمایا، توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، وہ کتاب مبین، یہ ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کھول کے بیان کرنے والی ہے۔ خیر و شر اللہ نے پورے قرآن میں بیان کر دی، کوئی ابہام نہیں ہے اس میں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہر کسی کے لیے ہدایت ہے، اور جو مان لے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہ مانے اس کے لیے لازم بات ہے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہدن، یہ تو سب کے لیے ہے، اور بشریٰ للمؤمنین، خوشخبری صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی صفت ایمان والوں کی نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا۔ یقیمون الصلاۃ، تمام عبادات بدنیہ اس میں آ گئیں، بدن کے ساتھ جو ادا کی جاتی ہے۔ نماز کیونکہ سب عبادات کی سردار ہے، اسی کو بیان کر کے جو تابع چیزیں ہیں وہ سارے آ جاتی ہیں، جو ماتحت ہیں وہ ساری بیچ میں داخل ہو گئیں۔ پھر وہ یؤتون الزکوٰۃ، عبادات مالیہ آ گئیں، عبادت جسمی بھی آ گئی، مالی بھی آ گئی۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس میں تمام عقائد آ گئے۔ اب جس کا آخرت پہ یقین ہے، لازمی بات ہے وہ حساب کتاب کو، حشر نشر کو، ہر چیز کو جانے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آخرت پہ وہ یہ کہے گا مجھے کوئی حساب ہی نہیں دینا، ایسا تو نہیں ہے۔ جنت جہنم ہر چیز اس کو تسلیم کرنی پڑے گی، تمام عقائد درست رکھنے پڑیں گے۔ تو تینوں کا مجموعہ بیان کر دیا، مال کی والی عبادات کا بھی، بدن والی عبادات بھی، اور عقائد بھی۔ فرمائے ایسے ایمان والوں کے لیے یہ قرآن مجید کی آیات یہ خوشخبری ہے۔ پھر ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کر دیے، فہم یعمہون، یہ اسی میں حیران پھر رہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کون سی منزل اختیار کر۔ اس کے دو مطلب جو مفسرین نے بیان کیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نیکی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، لیکن وہ حیران ہیں، ان کو راستہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نیکی کا کام سامنے آتا ہے لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ گناہ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک یہ مطلب بیان کیا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے اس معنی کو اختیار کیا، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو ایسا خوبصورت بنا کے رکھ دیا ہے کہ وہ اسی میں بھٹک رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ جو جس گناہ کے کام میں لگا ہوا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا خیر کا کام ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ گناہ کا گناہ ہونا معلوم ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کا حق ہونا ہمیں دکھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ باطل کا باطل ہونا یہ بھی ہمیں دکھا دے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اب حق کی واضح نہ ہو رہا ہو
گناہ کے راستے پہ دلائل دیے پڑا، کہتے ہیں یہ اس سے بڑا تو خیر کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں زینا لہم اعمالہم، اور عام طور پہ قرآن و سنت میں جب تزیین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بری چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ کہیں کہیں اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ وغیرہ آیات میں تزیین کا لفظ جو ہے وہ برائیوں کے لیے استعمال کیا گیا، کہ برائیاں ان کے لیے مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کر دی گئی ہیں، اندر کچھ ہے، اوپر پیکنگ اچھی ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں اندر بھی اچھا ہی۔ تو فہم یعمہون، یہ اسی میں حیران پریشان پھر رہے ہیں، راستہ ان کو نہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، ان لوگوں کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں یہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت سے۔ پھر وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کو جو قرآن مجید دیا جا رہا ہے، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیم، یہ ایک حکمت والی اور علم والی ذات کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ کوئی سطحی باتیں ہوں، یہ بہت سب سے زیادہ حکیم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور سب سے بڑے علم والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کی ہر بات موقع کی مناسبت سے ہے، اور ہر بات گہرے علم والی ہے۔ یہ کوئی سطحی باتیں نہیں ہیں جن کا انکار کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کا حق ہونا اپنی آنکھوں سے واضح کر دیں، اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیں، اور باطل کا باطل ہونا اللہ یہ بھی ہمارے اوپر کھول دیں اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔